ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خودکش حملے میں شہید 6 پولیس اہلکاروں سمیت 7 افراد کی نماز جنازہ ادا۔ سول و عسکری حکام کی شرکت۔ صوبائی حکومت کا شہداء کے لیے 1 کروڑ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ آپریشن میں حصہ لینے والے تمام جوانوں اور افسران کے لیے 10 لاکھ روپے انعام دیے جائیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردوں نے بارود سے بھری گاڑی پولیس ٹریننگ سینٹر سے ٹکرائی۔ 12 پولیس اہلکار اور 1 شہری زخمی بھی ہوا۔ ISPR کے مطابق حملہ آور نے اسکول کمپلیکس کی مسجد پر حملہ کیا اور امام مسجد کو بہیمانہ طور پر شہید کیا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی حملے کی مذمت۔ دہشت گردوں کے حملے میں 7 اہلکاروں کی شہادت پر خراج عقیدت۔ پشاور کے تھانہ متنی پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں کا حملہ، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاک فوج اور سیکیورٹی ادارے ایک پیج پر ہیں۔ دہشت گردوں کو 2 ٹوک پیغام۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خارجی دہشت گردوں کے حملے کو خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر اہلکاروں نے ناکام بنا کر شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ آپریشن رات بھر جاری رہا۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے بھرپور یکجہتی اور ٹیم ورک کا مظاہرہ کیا۔ جنرل آفیسر کمانڈنگ نے پولیس اہلکاروں کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے قابل فخر قرار دیا۔ IG پولیس خیبر پختونخوا اور چیف سیکریٹری نے بھی جوانوں کے جذبے کو سلام پیش کیا اور کہا سیکیورٹی اداروں کی قربانیاں صوبے کو بڑے نقصان سے بچانے میں اہم ثابت ہوئیں۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا عوام کو ایسے شخص کے فیصلے پر نہیں چھوڑ سکتے جو صوبے میں دہشت گردی واپس لانے کا اکیلا ذمہ دار ہو۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کے جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ DG ISPR نے دہشت گردی کی وجوہات میڈیا کے سامنے پیش کر دیں۔ کہا دہشت گردی میں اضافے کی 5 بڑی وجوہات ہیں۔ نیشنل ایکشن پلان پر پوری طرح عمل درآمد نہ ہونا، دہشت گردی پر سیاست کر کے قوم کو الجھانا، بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا، دہشت گردوں کے ہاتھوں میں امریکی جدید اسلحہ اور افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں۔ دہشت گرد اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ خون کا حساب لینے کے لیے افغانستان میں داخل ہونا ہمارا حق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سوشل میڈیا پیغام میں لکھا افغان حکومت پاکستان کے خلاف اپنی زمین استعمال نہ ہونے کی ضمانت نہیں دے سکی۔ افغان حکومت کے ساتھ برسوں پہ محیط مذاکرات اور وفود کے کابل آنے جانے کے باوجود پاکستان میں خونریزی بند نہیں ہوئی۔ ہماری مٹی کے تقدس کو پامال نہ ہونے دے، ہم بھی آپ کی زمین پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ 60 لاکھ افغان مہاجرین کی مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی اہم بیٹھک۔ وزیر اعلیٰ کے استعفے اور گورنر کے کردار پر سوالات زیر بحث۔ اسپیکر ہاؤس میں ہونے والے اجلاس کی اندرونی کہانی سنو نیوز سامنے لے آیا۔ علی امین گنڈاپور کی جانب سے بھیجے گئے استعفے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ استعفی ہاتھ سے تحریر نہ کرنے کو سازش قرار دیا گیا۔ بعض اراکین کی جانب سے علی امین گنڈاپور اور گورنر کے درمیان ممکنہ خفیہ رابطوں کے الزامات بھی عائد۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے ایکس پر پیغام میں لکھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہاتھ سے لکھا گیا استعفیٰ گورنر ہاؤس کو موصول ہو گیا۔ جانچ پڑتال اور قانونی طریقہ کار کے بعد مقررہ وقت پر مستعفی ہونے پر کارروائی کی جائے گی۔ تاثر ہے TTP PTI کا عسکری ونگ بن چکی ایک سیاسی جماعت آج بھی دہشت گردوں کا ساتھ دے رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی میڈیا سے گفتگو، کہا آخری دہشت گرد کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ کچھ لوگ خیبر پختونخوا کے امن میں رکاوٹ ہیں۔ بانی PTI اور اس کی جماعت ہمیشہ سے دہشت گردوں کی حامی رہی۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے قربانیوں کی داستان رقم کی۔ تحریک انتشار کو ملکی سالمیت اور شہداء کی قربانیوں سے کوئی غرض نہیں۔ پاکستانی واحد قوم ہے جس نے بچوں کی قربانیاں بھی دیں۔ APS کے بچوں نے اپنے خون سے تاریخ رقم کی۔
راولپنڈی اسلام آباد میں راستوں کی بندش سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا، تمام چھوٹی بڑی سڑکیں بند ہیں۔ مری روڈ اور فیض آباد سے اسلام آباد میں داخلہ بند، ایکسپریس وے کو بھی مختلف مقامات سے بند کیا گیا ہے۔ راول چوک، 7th ایونیو اور 9th ایونیو سے بھی ٹریفک کا رخ موڑا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ٹریفک پولیس نے متبادل ٹریفک پلان بھی جاری کیا، تاہم شہریوں کے لیے مرکزی شاہراہ تک پہنچنا ہی مشکل ہو چکا۔ طلبہ اور دفاتر جانے والوں کے ساتھ مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کا داخلہ بھی بند کر دیا گیا۔ امیر بالاش قتل کیس کا مرکزی ملزم تیفی بٹ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق تفتیش کے لیے لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ تھانہ کوٹ سبزل صادق آباد کے علاقے میں تیفی بٹ کو چھڑانے کے لیے اس کے ساتھیوں نے حملہ کیا۔ تیفی بٹ اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ لاش THQ صادق آباد منتقل۔ ملزم تیفی بٹ کو دبئی سے کراچی لایا گیا تھا۔ قتل، اقدام قتل، بھتہ خوری اور قبضے سمیت کئی مقدمات درج تھے۔ اس سے پہلے امیر بالاش قتل کیس کا ایک اور ملزم احسن شاہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا۔ پولیس کا گوگی بٹ کی گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا۔ پولیس کا کہنا ہے گوگی بٹ کو جلد گرفتار کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو نئی جہت تک لے کر جائیں گے۔ ہر مشکل میں دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سعودی پاکستان بزنس کونسل کے خصوصی وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کہا پنجاب میں حکومت جدید خطوط پر کام کر رہی ہے۔ صوبے میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ سرمایہ کاروں کو بہترین سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پرنس منصور بن محمد بن سعود نے پنجاب کے ساتھ شراکت داری کو انتہائی اہمیت کا حامل قرار دے دیا۔ کہا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان نئے دور کا آغاز ہو چکا۔ پنجاب کی زمینیں زرخیز ہیں۔ سعودی سرمایہ کاروں کو بہت پہلے پاکستان آنا چاہیے تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب IMF اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ۔ اعلامیہ کے مطابق ورلڈ بینک اور IMF کے پلینری اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر خزانہ کی عالمی بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات ہوگی۔ وزرائے خزانہ کے عشائی میں بھی شرکت کریں گے۔ IMF، ورلڈ بینک، انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن اور ملٹی لیٹرل انویسٹمنٹ گارنٹی ایجنسی سے ملاقاتیں طے۔ محمد اورنگزیب کی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ملاقات شیڈول۔ وزیر خزانہ مشرق وسطی، شمالی افریقہ اور پاکستان کے فورم سے خطاب کریں گے۔ وزیر خزانہ چین، برطانیہ، سعودی عرب، ترکیہ اور آذربائیجان کے قائدین سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ چین امریکہ تجارتی جنگ میں شدت، ڈونلڈ ٹرمپ کا چین پر 100% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ چین کے امریکی بحری جہازوں پر $56 فی ٹن ٹیکس لگانے پر ٹرمپ کا رد عمل۔ اس سے قبل چین پر $50 محصولات کا نفاذ کیا گیا تھا۔ دونوں ممالک کا ایک دوسرے پر پورٹ ٹیکس 14 اکتوبر سے نافذ العمل ہوگا۔ چین کی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ امریکہ نے پورٹ ٹیکس لگا کر باہمی تجارت کو نقصان پہنچایا۔ چین نے جوابی ٹیکس لگایا۔ ٹرمپ کہتے ہیں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات منسوخ نہیں کی۔ چین کی تجارتی جارحیت یکدم سامنے آئی۔ ایسا اقدام پہلے نہیں دیکھا۔ جارحانہ اقدام پر امریکہ جوابی کارروائی کرے گا۔ ہمیشہ سمجھتا تھا چین موقع کی طاق میں ہے، آج ثابت ہو گیا۔ چینی اقدام اسی دن سامنے آیا جب مشرق وسطی میں 3000 سال بعد امن قائم ہوا۔ 2025 کے عالمی پریس فریڈم ہیروز ایوارڈ کے لیے دنیا کے 7 صحافی نامزد۔ ان میں غزہ جنگ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے شہید ہونے والی مریم دکا بھی شامل ہیں۔ یوکرین کی وکٹوریا روسچینا، امریکہ کے مارٹن بیرن، پیرو کے گستافو گوریٹی اور ہانگ کانگ کے جیمی لائیو نامزد۔ ایتھوپیا کے سگلتم ولدیز بھی لسٹ کا حصہ بن گئے۔ سیلاب سے متاثرہ افراد تاحال پریشانی اور مشکلات کا شکار۔ جلال پور پیروالا کا 40 سے زیادہ دیہات کا زمینی رابطہ تاحال بحال نہیں ہو سکا۔ متاثرہ علاقوں میں غذائی قلت کا سامنا۔ ملتان کے علاقے کوہ لاکھاں والا میں سیلابی پانی تاحال موجود۔ متاثرین کا کہنا ہے فصلیں پانی میں ڈوب گئیں، گھر گر چکے ہیں۔ حکومتی امداد فراہم کرے۔ بڑا اوکھا گزارا سی نہ پتل زمین بڑی سنی ہے ساری کھبنی ہے نا اڈو جڑا ہے ساڈا اتو بارش دا امکان جڑا آندا کھڑے یہ سارے واسطے عذاب بنا کھڑے
हुकूमत आई है वो ना लिखती लगी गई सारे निके निके बाल हैं उन्हां दा खतरा अंज ना कोई साडे नाल कोई तावन कीते ने ना कोई। भारतीय शहरियों में जन्म जन्म की भूख, करोड़ों रुपए खर्च करके स्विट्जरलैंड की सयाहत पर जाने वाले भी चोरी से बाज न आए। होटल्स में भारतीयों की तरफ से खाने की टेबल से चोरी के वाकयात बढ़ गए। टेबल से खाना ना चुराएं, हम आपके लिए खुद पैक करने को तैयार हैं। स्विट्जरलैंड के एक होटल का भारतीय सयाहों के लिए नोटिस। एक भारतीय शहरी का इस बारे में ट्वीट वायरल हो गया। पाकिस्तानी कोहपेमा असद अली मेमन का आलमी एजाज, 7 बराज़मों की बुलंदतरीन चोटियों को सर करके तारीख रकम कर दी। असद अली ने 7 समिट्स चैलेंज कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। पाकिस्तानी कोहपेमा ने ओशियाना की बुलंदतरीन चोटी कार्स्टन्स पिरामिड को सर करके ये एजाज अपने नाम किया। और नारंगी रंग, मुनफरिद जायका, छोटे बड़े सबका मनपसंद जापानी फल। लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में जापानी फल के सैकड़ों बागात मुकामी जबान में मलोक और पार्सिमन कहा जाता है। मीठे जायके वाला फल इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है।